ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد عیس من ان یعبدہ والمصلون فی الجزیرۃ العرب ولكن فی تعریش بینہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اب اس کی بات پر عمل کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، لیکن لوگوں کو آپس میں جھگڑا پیدا کرنے میں، الجھانے میں مصروف رہتے، اس سے نا امید نہیں ہے۔ وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد کچھ بد نصیب اسلام سے پھر بھی گئے تھے، مرتد ہو کر مسلمہ کذاب کے ساتھ یا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی مل گئے تھے۔ کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ارکان دین میں سے بعض ارکان کا انکار کر دیا۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ریاست اسلامی جزیرہ نما عرب پر ہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اب یہ امید نہیں رہی کہ وہ اسلام کو مٹا لے گا۔ کوئی بد نصیب جاتا ہے چلا جائے، لیکن اسلام کی شان و شوکت میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلون فی الجزیرہ، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، تو فرمایا جو لوگ احکام الہی کے پابند ہیں، اب شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ وہ اب اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس کی بندگی اختیار کریں گے اور اس کی بات مانیں گے، لیکن وہ اس بات سے نا امید نہیں کہ ان کے درمیان بھی جھگڑا ڈالے، فساد ڈالے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پہ کمر بستہ کر دے۔ تو مفہوم یہ حدیث پاک کا کہ کسی بھی زمانے میں تمام مسلمانوں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا آپس میں فساد نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس بات پہ اب شیطان کمر بستہ ہے کہ وہ ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اور آج کے دور میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک کے لیے ہیں، دین قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ ایک ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ ہم کچھ آیات، کچھ احادیث یہ کہتے ہیں جن میں بشارت ہے یہ صحابہ کے حق میں، جن میں وعید ہے یہ کفار کے حق میں۔ بھئی وہ صحابہ کے حق میں ہوگی، وہ کفار کے حق، تو ہم کہاں گئے، ہمارے حق میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ احکام دائمی اور قیامت تک ہیں، جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو مومنین کے حق میں وہ اس کے حق میں بھی ہیں، جو کفر اختیار کرے گا، جو وعید کفار کے لیے ہے اس کے لیے بھی ہے۔ تو آج بھی دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کا اندازہ کر لیں، کوئی لمحہ ہے جس میں فساد نہ ہو، حکمران سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہے ہیں، محکمے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ ایک ملک کے قانونی محکمے، ہر محکمے کو اپنا کام کرنا ہے،
لیکن وہ دوسرے سے الجھ رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کا شکاری ہوتا کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں روز۔ ایک بنیادی یونٹ ہے قوم کا، تو بڑے کم گھر ہیں جن میں میاں بیوی بھی سکون سے رہے، وہ بھی لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ شیطان اس بات سے خاموش نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمتۃ احب الی ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ ایک شخص بارگاہ عالی میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال اتنا برا ہے، ناپسندیدہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے جلا کر کوئلہ کر دے، لیکن میں وہ الفاظ زبان پر نہ لاؤں، جل جاؤں، کوئلہ ہو جاؤں، وہ الفاظ زبان پر نہ لاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اگر وہ اس بات کا تذکرہ کرتا، لوگوں سے کہتا پھرتا، تو وہ اس کا حال بن جاتا، حال کا مواخذہ ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی۔ وسوسہ اللہ نے اس امت پر معاف فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں خیال آتا ہے اسے رد کرو، اس پر عمل نہ کرو، وہ بات کسی سے کہو نہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ معاف ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ بہت برا خیال، اتنا برا خیال دل میں آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میں جل جاؤں، کوئلہ ہو جاؤں، لیکن یہ بات زبان پر نہ لاؤں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس ناروا خیال کو اللہ نے وسوسے کی طرف پھیر دیا، تو وسوسہ تو معاف ہے۔ تو زیادہ آج کل یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ مجھے فلاں وسوسہ آتا ہے، فلاں، بھائی وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اسے وسوسہ سمجھ کر بھول جاؤ، اسے سوچنے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی وسوسہ آتا ہے برا تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ بھول جاؤ تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں، بھول جاتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمہ فاما لمۃ الشیطان فیعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فیعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انه من اللہ فلیحمد اللہ من وجد الاخرى فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء رواه الترمذی وقال حدیث غریب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا بھی ایک اثر ہے انسان پر، اور اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا ہے، اس کا بھی اثر ہے انسان پر۔ شیطان کوشش کرتا ہے، شیطان جو خیال دل میں ڈالتا ہے، شیطان جو بات دماغ میں ڈالتا ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان برائی کرے، گناہ کرے، لوگوں کے حقوق لوٹے، عزتیں لوٹے، قتل کرے، برائی کرے، کفر کرے، گستاخی کرے اللہ کی شان میں، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی عظمت میں، حق کو جھٹلائے۔ شیطان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ کہو، یہ کرو، یہ اس طرف جاؤ۔ ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے، فرشتے کا تصرف نیکی کا، وعدہ اور حق کی تصدیق ہے۔ وہ کہتے ہیں نیکی کرو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانو،
اور حق کی تصدیق کرو، عظمت الہی کی تصدیق کرو، قرآن کو برحق جانو، حدیث پر عمل کرو، حضور کا اتباع کرو۔ اب یہ دونوں باتیں انسان کے دل میں آتی ہیں، وہ اپنا مشورہ دیتا ہے، فرشتہ اپنا مشورہ دیتا ہے۔ اب جو اس فرشتے کی بات پائے سمجھ لے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، سمجھ لے کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اس نے میرے ساتھ ایک نیک فرشتہ لگا دیا جو مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرے۔ اور جو دوسرا خیال غالب پائے اور زیادہ برائی کی طرف دل میں خیال آتے ہوں تو وہ اللہ کے ساتھ پناہ پکڑے، فاستعذ باللہ، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کرے۔ ایک تسبیح پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، اپنی فرصت کے مطابق تعوذ پڑھا کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے بے شمار مسلمان وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 99% صرف دنیا کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھو تو پیسے مل جائیں گے، یہ تسبیح پڑھو تو وہ کام۔ یار یہ تسبیحات تعلق باللہ کے لیے ہیں، رزق اس نے تقسیم کر دیے، تسبیح پڑھو تو بھی ملے گا، نہ پڑھو تو بھی ملے گا۔ جو کافر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کا حصہ ان کو مل رہا ہے، آپ کو تسبیح کی کیا تکلیف ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ملے گا۔ جو اللہ کو اقرار ہی نہیں کرتے ان کو بھی دے رہا، آپ کو نہیں دے گا۔ تسبیحات پڑھیں ایمان کے تحفظ کے لیے، تسبیحات پڑھیں آخرت کی آسانیوں کے لیے، تسبیحات پڑھیں قبر کی مصائب سے بچنے کے لیے، تسبیحات پڑھی جائیں میدان حشر میں وہ آپ کی معاون و مددگار ہوں، حشر کی گرمی میں وہ سایہ کریں، ٹھنڈی ہوا دیں، ضرور پڑھیں۔ اب نبی کریم فرما رہے ہیں، یہ وظیفہ کیوں نہیں ہم پڑھتے جو نبی کریم فرما رہے ہیں؟ کوئی پیر، کوئی علامہ، کوئی مولوی اس پائے کا ہے کہ اسے ترجیح دی جائے؟ جب حضور نے فرما دیا تو کسی کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملے گا جو تعوذ کی تسبیح بھی پڑھتا ہو کہ ایک تسبیح تو پڑھ لوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو بھائی وسوسے نہ آئے تو بھی پڑھنی چاہیے، معمول بنا لو، ایک تسبیح 24 گھنٹے میں پڑھ لو، کچھ تو حفاظت الہی حاصل رہے، شیطان سے تحفظ رہے۔ اور جتنے وظائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں، کوئی بڑے سے بڑا پیر کہتا رہے، ان کا ثانی نہیں ہو سکتا، ان کی برکات اپنی۔ اور پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یہ رشوت نہیں لوگے، یہ چوری نہیں کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، یہاں نیکی پر خرچ کرو گے تو پھر پیسے کہاں سے لوگے، اور برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سارے شیطانی مشورے ہیں نا۔ آج ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے ڈانس کر رہی ہیں، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ کس نے لگا دیا؟ مسلمان قوم کو اس پر کس نے لگا دیا؟ کون یہ مشورے دیتا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب حدیث کی قسموں میں سے حدیثیں صحیح، حسن، غریب، اس طرح ان کی اقسام ہیں۔ غریب حدیث اسے کہتے ہیں جس کا ثبوت اس پائے کا نہ ہو جو صحیح حدیث کا ہونا چاہیے، کہیں کوئی روایت میں کوئی کمزوری ہو۔ وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ الخلق، ھذا خلق اللہ الخلق، فمن خلق اللہ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يلتفل عن يساره ثلاثة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور بھی آئے گا لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ ساری مخلوق ہے یہ اللہ نے پیدا کی، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ اللہ کو مانتے ہوئے یہ سوال کر بیٹھیں گے کہ آپ کہتے ہو مخلوق ساری اللہ نے پیدا کی، چلو مان لیا، زمین آسمان حیوان سب کچھ، پتھر کوئلہ بادل بارش آسمان زمین اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جب لوگ یہ کہیں تو آگے جواب یہ دو کہ اللہ احد، اللہ ایسی اکائی ہے جو غیر منقسم ہے، احد ہے۔ اللہ الصمد، وہ کسی طرح کسی حال میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، نہ بننے میں نہ ہونے میں نہ طاقت میں اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، وہ ایسا بے مثل و بے مثال ہے، نہ کوئی اس سے ایسا پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کبھی کسی زمانے میں کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ سورت پڑھ کر ثم یتفل عن یسارہ ثلاثہ، پھر اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے۔ کل شریف پڑھ کر اگر ایسا موقع بن جائے تو کل شریف پڑھے اور مکمل کر کے اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ تھوکنے کے بعد تعوذ پڑھے، اللہ سے پناہ چاہے شیطان ملعون سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، 1 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، تسبیح پڑھے، 10 تسبیحات پڑھے، لیکن فوری طور پر کل شریف پڑھے، اللہ کی تعریف جو اللہ نے کی ہے وہ کرے، پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے۔ تو حضور کے حکم کے مطابق یہ تھوکنا شیطان کو گولے کی طرح لگتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے پناہ پکڑے کہ دوبارہ پھر یہ وسوسہ لے کر یہ بات لے کر میرے پاس نہ آئے۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے، یہاں سے فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل، رواه البخاری۔ ولمسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون یقولون ما قضا ما قضا حتی یقولوا هذا اللہ خلق الخلق ومن خلق اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بخاری اور مسلم نے کہا اللہ عز وجل نے فرمایا کہ تیری امت کے لوگ ہمیشہ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ نے مخلوقات پیدا کی، پس اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے بے عملی کے نتائج کی۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر عمل چھوڑ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقوق و فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے رشوت بھی کھا لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے سود بھی کھا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں قلوب ایسے مسخ ہو جائیں گے
کہ وہ نام کا تو مسلمان ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہر چیز تو اللہ نے پیدا کیا، ذرا یہ بھی بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ جس گمراہی میں ہم آہستہ آہستہ دھنستے چلے جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، خیر ہے جی نماز چھوٹ گئی تو خیر نہیں ہے، اس کا نتیجہ ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں، جس عمل کے نتیجے میں ایمان ہی سے خارج ہو جائے وہ خیر تو نہیں ہے، وہ معمولی بات تو نہیں۔ ایک وقت کا کھانا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو نماز کیوں چھوڑ دیتے؟ جس طرح دن کا پانی پینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، جس طرح کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، بیمار کو جس طرح دوا ضروری ہے صحت کے لیے، روح کی غذا ہے اللہ کی 5 نماز۔ اللہ کا ذکر کرنا روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، حدیث شریف کا مطالعہ روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ دین پر جو عمل بھی کیا جاتا ہے وہ روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ تو اگر انسان بحیثیت انسان تو تب بھی ہے کہ اس کا بدن بھی زندہ ہو، اس کی روح بھی سلامت۔ اگر روح لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی تو بے عمل ہو جائے گا، مر گئی تو کفر میں چلا جائے گا۔ تو مدار تو اس زندگی پر ہے، نتائج تو اس پر مرتب ہوں گے جو آخرت میں زندہ اور صحت مند روح لے کر جائے گا۔ من جاءہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر جائے گا۔ موٹا جسم، کروڑوں کا بینک بیلنس، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہاری صحت بڑی ٹھیک ہے، تمہارے پاس پیسے بہت تھے، نہیں پوچھا یہ جائے گا کہ کتنا دین تمہارے دامن میں ہے۔ تو پھر دین کے ہر رکن کو چھوٹا یا معمولی نہ سمجھا جائے، ہر رکن اپنی جگہ اہم ہے۔ پیاس کے وقت پانی سب سے اہم ہے اور بھوک کے وقت کھانا سب سے اہم ہے۔ اسی طرح ہر رکن دین کا اپنی جگہ ضروری اور اہم ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابن العاص قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبس علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الشیطان یقال له ہنزب فاذا اسسته فاستعوذ باللہ منہ وتفل علی یسارک ثلاثا ففعلت ذلك فذهبه اللہ عنی۔ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان آ جاتا ہے، مجھے مزے سے نماز ادا نہیں کرنے دیتا، حائل ہو جاتا ہے۔ حائل اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے شبہ ڈالتا رہتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ میرے دل میں مختلف خیالات القاء کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، یعنی جو شیطان نماز میں شبہ ڈالتے ہیں انہیں خنزب کا نام دیا گیا، انہیں خنزب کہتے ہیں۔ تو جب آپ محسوس کریں کہ شبہ ڈال رہے تو اللہ کے ساتھ پناہ پکڑیں، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ میں شیطان مردود اور اس کے چیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں۔ وہ فرماتے ہیں جب مجھے وسوسے آئے تو میں نے اللہ کی پناہ پکڑی، تعوذ پڑھ کر 3 دفعہ تھوک دیا، شیطان جاتا، اس کے بعد مجھے وسوسہ نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں صرف بیان کرنے سننے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہیں۔ تو بہت سے احباب کو شکایت ہوتی ہے وسوسہ، وہ تعوذ کو اپنی تسبیح بنا لیں، جب وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا۔ وعن القاسم ابن محمد ان رجلا سأله فقال انی احم فی صلاتی فقصر ذلك علی فقال له امض فی صلاتک فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ بن محمد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا
کہ میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں اور یہ مجھ پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب حال ہے، اکثر نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعت پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، سجدہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، رکوع کی تسبیح پوری ہوئی ہے یا ایک وہم سا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت مجھے یہ بڑے وہم آتے ہیں اور بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کر اور اس کی پرواہ نہ کر، جو تجھے یقین ہے اس پر عمل کر۔ نماز میں خیال آ جاتے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو تجھے یہ تو یقین ہے نا تو نے وضو کیا تھا، اب یہ وہم ڈال رہا ہے کہ تیرا وضو نہیں رہا، تجھے تو یقین، تو وہم پر عمل نہ کر، یقین پر عمل کر۔ تو نے وضو کیا تھا، تیرا وضو ہے، تجھے یقین ہے میں 3 رکعت پڑھ چکا ہوں، تو 3 رکعت پہ عمل کر۔ اب بے شک اپنی نماز مکمل کر لے، وسوسے آتے رہیں کہ نماز پوری نہیں ہوئی، فکر لگی رہے کہ شاید 1 رکعت رہ گئی تھی، سجدہ رہ گیا تھا، نہیں، اس وسوسے پہ جائے گا تو شیطان تجھے اور آگے گمراہ کرتا چلا جائے گا، اسے چھوڑ دے گا، اپنے یقین پر عمل کرے گا تو وہ نا امید ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ انہوں نے نماز ادا کی، شیطان اپنی مداخلت کرتا رہا، کبھی وسوسہ آتا، اب سجدہ ٹھیک نہیں ہوا، کبھی آتا رکعت پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے پوری کر لی۔ اب شیطان صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا بزرگو آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوہرا لیں۔ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے نماز کی تلقین کرنے کا، میں نے پڑھ لی بس، میں جانوں میرا رب جان۔ اس نے کہا بھائی میری بات چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں ناقص نمازیں بھیجنا گستاخی ہے، تو دہرانے میں 2 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے، پڑھ لو۔ وہ کہا نہیں پڑھوں گا، میں نے پڑھ چکا ہوں، ٹوٹی پھوٹی غلط سلط جیسی ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، مجھے تیرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ بڑا زور لگایا اس نے، یار نماز ہی پڑھنی ہے، میرا تو نے کیا، اس نے کہا میں تیرے کہنے سے نماز بھی نہیں دہراؤں گا۔ تو نیچے شارحین لکھتے ہیں کہ نا امید ہو کر چلا گیا، تو فرماتے ہیں شیطان کے ساتھ یہ رویہ کرو کہ تیری بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کروں گا۔ تو کہتا ہے تیری نامکمل ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ میری نماز قبول فرمائے، میں تیرے کہنے سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر اس کی یہ مانو گے تو وہ 10 اور منوائے گا۔ تو بعض احباب کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، بڑا آسان حل ہے، وسوسے کو چھوڑ دو، جس بات کا یقین ہے اس پر عمل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے۔ کوئی ہماری نمازوں سے تو بخشش نہیں ہوتی، بخشش تو اس کے کرم سے ہوتی۔ ہم تو اپنی اطاعت کا، تعمیل ارشاد کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی صحیح کر پاتے ہیں یا نہیں۔ رحمت تو اپنی بارگاہ سے کرتا ہے، وہ کو ہمارے سجدوں یا ہماری رکعتوں کا تو محتاج ہے۔ تو فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے نماز کی نصیحت کرنے والا، تو مردود ہے، تیری بات میں نہیں مانوں گا، میں نے نامکمل پڑھی، غلط پڑھی، میں جانوں میرا رب، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ میری قبول کر لے۔ تو آگے شارحین فرماتے ہیں کہ اگر وہ شیطان کی یہ بات مان لیتے تو کل وہ 10 اور منوانے کو آ جاتے۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنے کا بیان، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور آج کل تو ہر بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے۔ جو کوئی بھلائی کر لیتا ہے وہ تو کوئی نہیں پرواہ کرتا کہ یہ تقدیر میں تھی، اللہ نے لکھی تھی، ہوگی نہیں۔ جو برائی کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ نے ایسے لکھی تھی۔ جو کوئی بھلا یا فائدے کا کام، وہ کہتے ہیں نا کام بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ کوئی سنوار لیا تو کہتے ہیں میں نے سنوارا، بگڑ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا۔ گویا ہر غلطی جو ہے وہ اللہ کے ذمہ، اللہ غلط لکھتا رہا ہے تو غلط ہو گیا، اللہ ظلم لکھتا رہا ہے تو ظلم ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ وکان عرشہ علی الماء، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان، مخلوق کی بات نہیں کی کہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ مخلوق تو زمین و آسمان بنے تو بعد میں مخلوق بنے نا، زمین و آسمان کے جب کچھ بھی نہیں تھا، کان عرشہ علی الماء، عرش عظیم تھا اور پانی تھا، تیسری کوئی مخلوق نہیں تھی۔ تخلیق کی ابتدا عرش الہی تھا اور پانی تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیزی حیات کو حیات پانی سے دی۔ صرف پانی تخلیق کیا گیا، صرف پانی تھا یا عرش الہی تھا اس وقت۔ اس کے 50,000، اب 50,000 کون سے سال تھے؟ 2 طرح کے سال ہیں قرآن میں۔ ایک تو یہ سال ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ایک وہ سال ہے جو عند اللہ ہے، ان یومن عند ربک کالف سنہ۔ دنیا کا ہمارا 1000 سال گزرتا ہے تو آسمان پر 1 دن گزرتا ہے۔ اس کا سال کتنی دیر میں گزرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے 217 سال ہو گئے، تب سے سن عیسوی چل رہا ہے نا، لیکن آسمان پر گئے انہیں 2 دن ہوئے، تیسرا دن شروع ہوا۔ یہاں 1000 سال گزرا، وہاں 1 دن گزرا۔ اسی لیے جب نزول فرمائیں گے تو جوان ہوں گے، جس عمر میں گئے ہیں 3 دن رہیں گے، 3-4 اور دن رہ گئے تو ہفتے سے کیا فرق پڑتا ہے عمر، تو وہاں اتنا وقت گزرے گا۔ اب یہ سال ہیں، یا ایک قاعدہ اور بھی ہے، 50,000 سال کا 1 دن ہے۔ اب وہ جو 50,000 ہیں وہ کس پیمانے سے ہیں وہ اللہ بہتر ہے۔ اب یہ جو 50,000 سال ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، فیصلے ہو گئے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر انسان کو مجبور نہیں کرتی، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ ذات قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اس کے علوم بھی قدیم ہیں، ان کی بھی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ وہ ازل سے جانتا تھا کب کون سی مخلوق پیدا کروں گا، وہ کیا کرے گی۔ تقدیر اس کے علم کا نام ہے۔ اس نے لکھ دیا فلاں یہ کرے گا، یہ کمائے گا، یہ کھائے گا، اس کی عمر اتنی ہوگی، قد اتنا ہوگی، اس لیے لکھ دیا کہ وہ سب جانتا ہے، بندہ کرے گا اپنی مرضی سے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو عقل دی، شعور دیا، کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء بھیجے، رہنمائی کر دی۔ اب وہ چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو کفر کا کر لے، یہاں مجبور نہیں کیا، لیکن وہ جانتا تھا کون شکر کرے گا، اس نے لکھ دیا یہ شکر کرے گا، کون کفر کرے گا، اس نے لکھ دیا یہ کفر۔ یہ تقدیر ہے۔ یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں برطانیہ سے، مجھے پتہ ہے انہیں واپس برطانیہ جانا ہے، میں یہاں نوٹ بک پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ واپس برطانیہ جائیں گے، تو یہ میرے کہنے سے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ جانا تو انہوں نے اپنی مرضی سے ہے، تو یہ علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ 50,000 سال بعد زمین و آسمان بنے، لاکھوں کروڑوں سال بعد انسان پیدا ہوئے، اللہ ازل سے جانتے تھے کون کیا کرے گا، انہوں نے لکھ دیا یہ کرے گا۔ کرنے والا اس تحریر سے مجبور ہو کر نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ میں اس کو اختیار دوں گا تو یہ کرے گا۔
اس لیے گناہ کر کے اسے تقدیر کے ذمہ لگانا جائز نہیں ہے. غلطی قبول کرنی چاہیے تو توبہ کی توفیق مل جاتی، اور خطا اللہ کے ذمہ لگا کر بے فکر ہو گئے کہ میرا تو گناہ نہیں، یہ اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا، یہ درست نہیں ہے. اللہ جانتے تھے کہ یہ ایسا کرے گا، انہوں نے لکھ دیا. کرتے لوگ اپنے اختیار سے، اگر اللہ کے حکم سے کرتے تو پھر عذاب کس بات کا دیتے ہیں؟ پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک بندے کو مجبور کر کے اسے کفر کرایا جائے پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے؟ زیب تو اللہ کو زیب نہیں دیتا. جس نے جہنمیوں والے کام کرنے ہیں مخلوق کے پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے لکھ دیے کہ یہ اس طرح کرے گا، وہ کرتا اپنی مرضی سے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، نادانی اور دانائی بھی. یعنی اللہ کریم ازل سے یہ بھی جانتے تھے کہ کس میں کتنی دانش ہوگی، کون کتنا بے وقوف ہوگا، کس میں کتنی اہلیت ہوگی، کون کتنا نااہل ہوگا. تو اپنے علم کے مطابق انہوں نے تقدیر میں وہ لکھ دیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجا آدم و موسیٰ عند ربہما. بڑی مزیدار حدیث ہے، بڑی خوبصورت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مباحثہ ہوا بارگاہ الہی میں. تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام تو مدت سے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اب یہ وضاحت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اور بحث کر رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. بہرحال یہ ارشاد ہے کہ عند ربہما، اللہ کی بارگاہ میں دونوں حاضر تھے تو آپس میں بات کر رہے ہیں. فحجہ آدم موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا جد امجد ابا گرامی، آپ وہ آدم ہیں جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. یعنی آپ کی عظمت اتنی ہے، باقی مخلوق فطرتی قاعدے سے بنی، آپ کو اس نے خاص اپنے دست قدرت سے بنایا. فنفخ فیہ من روحہ، پھر اپنی روح اپنی طرف سے عالم امر کی روح اس میں پھونکی. واسجد لک ملائکہ، پھر آپ کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اتنے احسانات اللہ کے آپ پر. واسکنک فی الجنہ، پھر آپ کو جنت میں رکھا. اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی مبارک روح اپنے عالم امر سے آپ کے جسد میں پھونکی. پھر آپ کی عظمت یہ کہ فرشتوں سے سجدہ کر، پھر آپ کے رہنے کا اہتمام جنت میں کر دیا. ثم اہبط الناس بخطیئک الی الارض. تو ابا جی آپ نے ایک غلطی کر کے ساری مخلوق کو زمین پر پھینک دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنے احسانات آپ پر اللہ کے، تو ایک غلطی آپ نے کی، قیامت تک مخلوق اس کی سزا بھگت رہی ہے. ہم جنتی میں پیدا ہوتے، جنتی میں رہتے، نہ کوئی گناہ کا تصور ہوتا، نہ کوئی گناہ کرتا، نہ سزا ہوتی، نہ دوزخ کی ضرورت پڑتی. آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، سب کو لا پھینکا زمین پر. قال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وکلامہ. اور فرمایا تم وہی موسیٰ ہو جس سے اللہ نے اپنی رسالت سے نوازا اور اپنے کلام ذاتی سے مشرف فرمایا. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ،
اور آپ پر وہ تختیاں آپ کو عطا کی جن پر ہر چیز کے بارے سب کا احکام درج تھے. وہی موسیٰ ہیں آپ. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور آپ کو بہت زیادہ قرب الہی عطا فرمایا، اپنا ذاتی قرب. جس طرح کو کسی کے کان سے منہ لگا کے صرف اس سے سرگوشی میں بات کرتے، اللہ نے آپ کو تو وہ عظمت عطا کی کہ جب اللہ آپ سے ہم کلام ہوتے کوئی تیسرا سننے والا فرشتہ بھی نہیں ہوتا. اتنا قرب الہی آپ کو عطا فرمایا. جی میں وہی موسیٰ ہوں. تو آپ نے فرمایا وجدت اللہ كتب التوراة قبل ان اخلق قال موسیٰ ب40 عاما. قال آدم هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى. آپ نے پوچھا کہ میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے وہ تورات لکھی گئی تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے جو کتاب عطا ہوئی وہ پہلے لکھی گئی تھی. قال موسیٰ ب40 عاما. موسیٰ علیہ السلام کی مجھے اللہ نے بتایا تھا 40,000 سال پہلے لکھی گئی تھی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اس میں تم نے یہ دیکھا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور وہ بھٹک گئے. قال نعم، وہاں بے شک لکھا ہوا تھا. قال فَلُومُونِي عَلَىٰ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ب40 سنة. تو کہنے لگے تو مجھے اس بات کا طعنہ دیتا ہے جو میرے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے اللہ نے بتا دی تھی کہ ایسا ہوگا. جب اللہ نے بتا دیا تو ایسا تو ہوگا بھائی، تو اس بات کو کیوں طعنہ دیتے ہو مجھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ. تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. انہوں نے فرمایا اللہ نے یہ کائنات بسانی تھی، انسان تخلیقی طور پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. وہ تو ایک آزمائشی دور تھا، زندگی کرنے کا طریقہ اللہ نے جنت میں رہ کر سکھایا، اور ایک سبب دنیا عالم اسباب ہے، ایک سبب بنا دیا جنت سے نیچے آنے کا. اس میں میرا قصور نہیں ہے، قصور ہوتا تو اللہ مجھے نبی رکھتے. وہ اللہ کا کام تھا، ہو گیا، تم اس کا طعنہ مجھے دے. تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہیں، مقصد تک پہنچاتی ہیں، وہ تو آپ تقدیر کے ذمہ لگا سکتے ہیں. جن کے نتائج خراب آتے ہیں وہ تقدیر کے ذمہ نہ لگائیں. تقدیر علم الہی کا نام ہے. اللہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، کرتے ہم مرضی سے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے سامنے گمراہی اور ہدایت واضح کر دی ہے، ہم نے چننا ہے کہ ہم کس راستے پر جائیں. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ برزخ بھی ایک عالم ہے، وہاں اللہ کے بندے خوش گپیاں بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں. ان کی زندگی یہاں سے زیادہ خوبصورت اور خوشگوار ہے. مصیبت انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے لیے خود مصیبتیں خریدی ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور وہ سچے اور سچے کیے گئے ہیں.
آپ کے ارشاد کا ایک ایک لفظ سچ کا امین ہے۔ آپ نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، اللہ کریم تمہیں ایسا پیدا کرتے ہیں نطفتن کہ بندہ ماں کے پیٹ میں 40 دن ایک نطفے ایک قطرے کی صورت میں رہتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے باپ کی پشت سے تو 40 دن ایک قطرے کی صورت میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقہ مثل ذالک، پھر وہ ایک خون کا ملا جلا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، نطفے سے خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے 40 دن بعد۔ پھر 40 دن بعد یکون مضغہ، 40 دن بعد پھر وہ گوشت پوست کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اس میں ہڈیاں، آنکھیں، دماغ، کان۔ 120 دن میں انسانی بدن پورا ہو جاتا ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ اس کے پاس ایک فرشتے کو روانہ فرماتے ہیں باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یکتب عملہ، وہ اس کا عمل بھی لکھ دیتا ہے، واجلہ، اس کی موت بھی لکھ دیتا ہے، ورزقہ، اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے، وشقی او سعید، بدبخت ہوگا یا نیک بخت وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ ثم ینفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب یہ فرشتے کا لکھنا تو کسی طرح چیک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات 7ویں صدی عیسوی کی ہے۔ اب 21ویں صدی آ گئی، سائنس نے بڑی ترقی کی، بڑی تحقیقات ہوئیں، بڑی ریسرچ ہوئی، اس بات کو آج تک سائنس جھٹلا نہیں سکی۔ اس وقت نہ کوئی سائنس تھی، نہ اس وقت کوئی ایکس رے تھا، نہ اس وقت کوئی ذریعہ تھا۔ جو حضور نے فرمایا آج بھی بچے کی تخلیق میں یہی اصول کا کار فرمایا۔ تو فرمایا جب وہ 40 دن تو نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پھر گوشت پوست کا انسان بن جب انسان 120 دن میں انسان مکمل وجود مکمل ہو جاتا ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، وہ اس کا عمل لکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے لکھ دیتا ہے کہ اللہ کریم جانتے ہیں یہ عمل کرے گا، علم الہی میں موجود ہے۔ وَأَجَلَهُ، اللہ نے اس کی موت مقرر کی ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ کب آئے گی۔ وَرِزْقَهُ، دنیا میں اس کا رزق کتنا ہے طے کر دیا جائے۔ آپ سوچیں کتنی مخلوق گزر چکی ہے۔ اگر گندم کا ایک ایک دانہ ایک انسان چھوڑ کر اپنے حصے کا مرتا تو زمین پر آج گندم ہی گندم ہوتی، بندوں کے پیر رکھنے کی جگہ نہ۔ ایک ایک دانہ فالتو کھا کے مرتا تو آج کسی کو روزی ملتی ہی نہیں، سارے دانے کھا گئے۔ ہر بندہ جب دنیا پہ آتا ہے اپنے حصے کا رزق کھا کر جاتا ہے، دوسرے کا نہیں کھا سکتا، اپنا چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اس کے لکھنے سے نہیں ہوتا، جیسا اس نے ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں، اس لیے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ یہ نازک سا مقام ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نیکی میں تو اسے سمجھتے ہیں کہ نیکی تو میں نے کی ہے، غلطی کرتے ہیں تو وہ تقدیر کے ذمہ لگے، یہ مجھ سے اللہ نے کرائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی بھی ہماری ہے، اللہ نے جو لکھا ہے اس نے اپنے علم سے لکھا ہے، وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرَهُ إِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا۔ آپ نے فرمایا
پھر اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک بندہ جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا فاصلہ اس کے اور جنت کے درمیان رہ جاتا ہے، پھر وہ تحریر غالب آتی ہے، اچانک وہ کفر کی طرف مڑ جاتا ہے، دوستیوں جیسے کام کرتے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ۔ ایک بندہ ساری عمر دوزخ کی طرف چلتا رہتا ہے، دوزخ کے اس کے درمیان 1 بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اللہ کی تحریر سچی ثابت ہوتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ توبہ کر لیتا ہے، اہل جنت کا کام شروع کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں علم الہی میں وہ جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، جائیں گے اپنی ذمہ داری۔ بظاہر ایک بندہ، اب شیطان، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہمارے اکثر بزرگوں نے ترجمہ کیا ہو گیا کافروں میں سے، حالانکہ کانا ماضی کا سیکھا ہے، صحیح ترجمہ یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ علم الہی میں یہ موجود تھا کہ یہ کفر کرے گا، لیکن جب تک اس نے کفر کیا نہیں اسے سزا نہیں دی گئی، عبادت کرتا رہا، اس پر اجر مرتب ہوتا رہا، زمین کا باسی تھا، جن تھا، ترقی کرتے کرتے قرب الہی نصیب ہوا، آسمانوں پر رہائش مل گئی، فرشتوں میں رہنا، فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ جب فرشتوں کا سجدے کا حکم ہوا تو اسے الگ نہیں کیا اللہ نے، فرشتوں میں شامل اسے بھی ساتھ سجدے کا حکم ہو گیا۔ جب اس نے انکار کیا تو رد ہو کر دوزخی ہو گیا، شاید ہزاروں برس عبادت کی ہوگی، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، تو کیا کرتا رہا اگر اتنی عبادت کی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اندازہ تو خاتمے سے لگتا ہے، خاتمہ کہاں ہوا؟ فرمایا ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا 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 آخر میں بھٹک جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے، کسی غصے میں تو اس کے جیسے کام شروع کر دیتا ہے، جہنم میں جا گھستا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا 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 کہ آخر عمر میں خیال آتا ہے توبہ کر، رجوع اللہ کر، سارے معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں چلا جاتا ہے۔ وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتيم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بندہ دوستیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ہوتا جنتی ہے، کہیں جا کے اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی لے کر جنت چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، لیکن ہوتا دوستی ہے، آخر جا کر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ سارے اعمال پہ سیاہی پھیر کر کافر ہو کر دوزخ میں جا گھستا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اعمال کا اعتبار خاتمے کے ساتھ، کہ انجام کار خاتمہ کہاں ہوا۔ انسان حتیٰ یاتی کل یقین دم آخر تک مکلف ہے، آخری سانس آنے تک مکلف ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو اعمال کا مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا، ہم روز دیکھتے ہیں اچھے بھلے لوگ ہیں، پھر کہیں دولت کے لالچ میں آ کر، کہیں کسی اور لالچ میں آ کر گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چور ڈاکو ساری عمر ڈاکے ڈالتے ہیں، پھر کبھی توبہ کر لیتے ہیں اور نیک ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا خاتمہ انجام جو ہے وہ اعمال کے خاتمے کے ساتھ ہے کہ اس کا خاتمہ کہاں پر ہوا. من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصار. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لیے عرض کی گئی. فقلت یا رسول اللہ طوبی لہذا عصفور من عصافیر الجنہ. تو میں نے کہا خوش قسمت ہے یہ بچہ یا رسول اللہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. لم یعمل السوء ولم یدرکو، اس نے نہ کوئی برائی کی نہ اس عمر کو پہنچا کہ کوئی نیکی برائی میں تمیز کرتا، معصوم بچہ تھا، فوت ہو گیا. فقال غیر ذالک، فرمایا اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں یہی صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے. یا عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہل خلقہم ولہا ہم فی اصلاب آبائہم، خلق للنار اہلا خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم. اللہ نے جنتیوں کو جنتی پیدا کیا ہے اگرچہ وہ باپ کی پشت میں ہوں، اور دوزخیوں کو دوزخی پیدا کیا ہے اگرچہ وہ باپ کی پشت میں ہوں. کہ تخلیقی طور پر اللہ نے سب کو جنت اور دوزخ کا اختیار دیا ہے، چاہے جنت میں چاہے دوزخ. لیکن علم الہی میں ہے کہ کون جنت کے اختیار کرے گا اور کون دوزخ کا راستہ اختیار کرے گا، اس لیے ہم کسی کے بارے پیش گوئی نہیں کرتے. اب یہ بچہ تھا تو علماء کی 3 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت جائیں گے، کافروں کے بچے جہنم جائیں گے، ماں باپ کے دین پر ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے تو جنت عزت سے جائیں گے، بلکہ باپ ماں اگر خطا کار بھی ہوں گے تو بچہ نجات میں ہوگا تو ضد کرے گا بارگاہ الہی میں، اسے ارشاد ہو جاؤ جن ہو کہے گا ماں باپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تو اس کے تو فعل وہ بھی بخشے جائیں گے. کافر کے بچے کو بھی بخش دیا جائے گا، لیکن وہ جنت کے خادموں میں اسے شامل کر دیا جائے گا جو چونکہ اس کے خاندان میں کوئی نیکی تو ایمان تو ہے نہیں، تو جنت کا اہل تو نہیں ہے، لیکن خادموں میں شامل. تیسری رائے علماء کی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ اس کی مرضی. یہ وہاں جا کر دیکھا جائے گا کہ اس بچے نے خود تو گناہ کیا کوئی نہیں، اب جس پشت سے آیا ہے وہ کافر تھی، بدکار تھی، نیک تھی، تو اس کا فیصلہ. اور صحیح بات یہی ہے جو آخری ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ کریم کے دست قدرت میں، جس کی مخلوق ہے وہ بخش دے تو اس کی اپنی مخلوق ہے، عذاب دے تو اس کی اپنی مخلوق ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو سب کو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، کسی کو کیا اعتراض. وإن تغفر لهم فإنک انت الغفور الرحیم، سب کو معاف کر دے تو بخشنے والا ہے، تیرا کرم بے انتہا ہے. تو لہذا صحیح بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ کافروں کے بچوں کا فیصلہ اللہ کریم خود کریں گے، وہ ان کی مرضی. ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ کفار کے بچوں کو وہاں تو عقل و شعور سب کچھ عطا ہو جائے گا. جو بچے نابالغ بھی اذا الموءودۃ سئلت، جو نابالغ 2 دن کی بچی دبا دی گئی زمین میں قتل کر، اس سے بھی سوال ہوگا کہ اٹھو بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کیا، کس نے کیا، کیوں کیا، اپنا دعویٰ کرو. تو مطلب ہے جو قیامت کو اٹھیں گے تو بچے بھی اپنا سارا شعور اور ساری بات سمجھتے ہوں گے. تو ایک قرآن حکیم میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اللہ کریم وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو دنیا میں کوئی امتحان، ہم تو پہلے ہی مر گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ایک آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس کے پیچھے جنت ہوگی. دیکھنے میں آگ نظر آئے گی، جو اس میں گھسے گا وہ جنت میں گھس جائے گا، اور انہیں حکم ہوگا گھس جاؤ اس آگ میں. کچھ جو اطاعت شعار ہوں گے وہ بلا چوں چراں چھلانگ لگا دیں جنت میں پہنچ جائیں گے. کچھ جنہوں نے دنیا میں بھی بہانے کریں گے وہ پیٹنے لگے یا اللہ میں خواہ آگ میں ڈال رہے ہو، ہم تو ہم نے گناہ ہی کو نہیں کیا، ہم نے یہ وہ. تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں بھی ایسا ہی کرتے، یہی مزاج ہے تمہارا.
تو وہ محروم رہ جائیں گے۔ یہ قرآن میں ارشاد ہے، اور صحیح ترین بات ہے کہ ان کی آزمائش اللہ کریم خود فرمائیں گے اور خود فیصلہ فرمائیں گے جو عین حق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔